Allah subhanahu wa ta'ala sees your thoughts as well. And people lose ایمان. جو مرتے وقت ایمان ضائع ہوتا ہے تو شیطان حملہ سوچوں کے ذریعے کرتا ہے. He comes through the thoughts. Those people who have not been purified, they will say same kind of things at the time of death. جس میں وہ رہے, جن سوچوں میں وہ جاگتے تھے. ایک آسان بات بتا دوں آپ کو کہ اندازہ لگانے کے لیے آپ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. کسی کو یقیناً تو نہیں پتہ. مشائخ نے فرمایا ہے کہ ایک بندے کے خاتمے کی علامت یہ ہے کہ جس سوچ میں وہ سوئے اور جو جاگے تھے, جو پہلی سوچیں آئیں, اسی میں اس کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. کیوں آپ دیکھ رہے ہیں کوٹھیوں کی اور عورتوں کی سوچوں میں سو گیا بندہ. جو ہی آپ جاگتے ہیں تو فون دیکھتے ہیں, بھائی کیا میرے بزنس کا کیا ہوا, اور فلاں سٹاک کو کیا ہو گیا, اور میرے مکان کا کرایہ آیا کہ نہیں. جو ہی سوچتے ہیں اٹھتے یہی جاب کی باتیں آئی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہلکا سا اندازہ لگانا ہو کیسے مرو گے تو مرتے ہی تو ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا, اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت, کہ اللہ میں تیرے ہی نام سے, تیری اجازت کے, تیرے ہی اجازت و قدرت سے میں بسمک اموت, یعنی موت کی آغوش, سونے کو موت حضور علیہ السلام تعبیر فرمایا, موت کے مشابہ ہے. وہ احیا, اور زندہ بھی تیری قدرت سے ہوتے ہیں. تو جس تو آپ یاد رکھیں کن سوچوں میں آپ سوتے ہیں اور کن سوچوں کے ساتھ جاگتے ہیں. اگر تو جاگتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے پہلے, اور آپ علیہ السلام کی امت کا خیال آتا ہے, تو سمجھے خوش قسمت ہیں آپ. استقامت اختیار کریں, ممکن ہے, امید ہے آپ کا خاتمہ اچھا ہوگا, بٹ یو نیور نو. تو اس لیے دا تزکیہ آف تھاٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. شیطان نے جو پھل جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو وہ ان کے جا کے وہ بولا نہیں, گفتگو نہیں کی. فوسوس الیہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا. ہمیں آپ نے کہاں شیطان کو دیکھا ہے, میں نے بھی نہیں دیکھا. ہاؤ ڈز ہی ورک؟ ہی ورکس ود تھرو تھاٹس. سو اف یور تھاٹس آر پیوریفائڈ then inshallah you are even more cleanser person. اس کے بعد the third stage is the tazkiyah of the heart. How you become purified, how your heart become purified. دل کیسے پاک ہوتا, یہ محنت کرنی پڑے گی, کہنے سے پاک نہیں ہوگا. دیکھیں نا, کہنے سے تو گاڑی بھی پاک نہیں ہوتی. ایک جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے توا, وہ بھی پاک نہیں ہوتا. کوئی کرنا پڑے گا رگڑائی کوئی, تو پھر کوئی پاکی حاصل ہوتی ہے. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام نے 13 سال ان کا تزکیہ کیا, 13 years and even more. Then they became the companion. پھر وہ بنے جو بنے. 13 years Prophet ﷺ was working, tazkiyah, zikr and all these things. After that your soul will be enlightened. یہ سب کچھ کر کے then you will be فنا فی الرسول, then you will become annihilated in the messenger of Allah. پھر حضور علیہ السلام کے مشاہدے اور آپ علیہ السلام کی سنت میں آپ فنا ہو جائیں گے. وہ بندہ, آپ نے سنا ہے نا یہ بات کہ دیکھنا ہو اللہ کا ولی کون ہے, کہتے ہیں اس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. ہمارے ایک شیخ تھے, فرمایا کرتے تھے اگر یہ دیکھنا ہو کہ حضور علیہ السلام کا عاشق کون ہے, اس کو دیکھ کے حضور علیہ السلام یاد آ جائیں. اگر اس کو دیکھ کے یاد آئے اپنا مائیکل جیکسن اور فلاں اور فلاں, اور وہ کہے جی میں تو بڑی نعتیں پڑھتا ہوں, میں تو عاشق ہوں, یہ دعوی ٹھیک نہیں. اللہ کے ولی کی نشانی اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, اور حضور علیہ السلام کے عاشق کی نشانی کہ ان کو دیکھیں تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے کہ ہاں بھائی یہ تو محمدی ہے. جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ کونوا محمدی, کہ محمدی بن جاؤ. یہ فنا فی الرسول. تو علامت ہوتی ہے نا. دیکھیں بیسٹ پولیس کو آپ دیکھتے ہیں, اس کا بھی لباس ہے, پتہ چلتا ہے ابھی فلاں ملک کا بندہ ہے, اس نے لباس پہنا ہے, پولیس آفیسر ہے. حضور علیہ السلام کا عاشق کو پتہ نہ چلے, یو کین ناٹ نو. جو ایک فٹ بال ٹیم کو پسند کرتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اس نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی, یہ فلاں ٹیم کو پسند کرتا ہے. اینڈ دس پرسن لوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور علیہ السلام سے لو, ہی کلیم ٹو لو پروفیٹ علیہ السلام اینڈ ہی کین ناٹ بی نون. اس لیے جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو جو لوگ بعد میں آتے وہ صحابہ سے پوچھتے کسی سے کہ ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹ اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی لیو,
وہ کس طرح حضور علیہ السلام کی بود و باش، کس طرح آپ علیہ السلام کے اخلاق، کس طرح آپ کی چال، آپ کی اٹھک بیٹھک کس طرح تھی، کھانا پینا. تو صحابہ فرماتے، دوسرے صحابہ کہتے یہ کسی بھی صحابی کے کو دیکھ لو، کسی بھی صحابی کے دیکھ لو، اس کے ساتھ 2-3 دن گزار لو، بس یہی حضور علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا تھا. یہ حضور علیہ السلام کے جو ہے یہ اصل جو ہے یہ نمائندے ہیں. یہ اس لیے ان کو صحابہ. تارے، سورج میں روشنی ہے، تاروں میں بھی ہوتی ہے. اب یہ تارے عجیب ہیں، اس میں ظلمت آ رہی ہے، بلیک ہول بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم سٹارز ہیں. اب خود سوچیں، وہاں ظلمت ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں تارا ہوں. بھئی تارے میں تو کچھ چمک تو ہونی چاہیے نا. تو ہم بلیک، شیطان کے بلیک ہول بنے ہوئے ہیں اور دعویٰ یہ کہ ہم حضور علیہ السلام تک پہنچے ہیں. تو ایسی بات نہیں. جب حضور علیہ السلام تک بندہ پہنچتا ہے تو وہ ان کا جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو دیکھے گا، جو بیٹھے گا اس کو کچھ حضور علیہ السلام یاد آنے چاہیے. دیٹ پرسن از اے ولی اللہ اینڈ ولی الرسول. وہ اللہ اور اس کے رسول کا یعنی ولی ہے. اسی طرح پھر وہ جب اللہ تک پہنچ جائے گا then he is going to reach اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب حضور علیہ السلام تک پہنچے گا فنا پھر رسول he'll become, then we will reach اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس اس سے زیادہ اللہ کے قرب کہیں سے نہیں مل سکتا. because Prophet ﷺ was the beloved of Allah.